کہ یہ گانے کی آلات کا خریدنا، یہ گانا چپ میں رکھنا، یہ گانا ٹیپ میں رکھنا، یہ گانا میرے بھائیوں گاڑیوں میں سننا، یہ کیا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ اسی کے طرز ہے، گویا کہ اللہ سے تعلق کاٹ رہا ہے۔ یہ ایسے آلات ہیں، بیکار آلات، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب کل قیامت کے دن ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک گولڈن چانس دیا ہے، اس کی قدر کریں گے۔ اللہ نے ایک موقع دیا، آئے ہم، ایسا نہ ہو اجتماع میں ہم آ رہے ہوں جا رہے ہیں، آمدن نشستن برخاست آئے بیٹھے اور چلے گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں کھانا گھر میں بھی ملتا، ہمیں تو میرے دوستوں دین کی بات ہم گھر میں بھی سن سکتے تھے۔ یہاں آنے کا مقصد ہے کہ ہم دلوں کے اندر یہ لے کر چلے جائیں، ہمیں بدلنا ہے میرے بھائیوں، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے اندرون کو بدلنا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو بدلنا ہے۔ اگر ہم نہیں بدلے میرے بھائیوں دوستوں، ہاں عمر نوح بھی مل جائے گی تو بھی ہدایت پر نجات پر نہیں آ جائیں گے۔ صرف نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے گی، اگر ہم نے اندر سے بدلنے کا ارادہ نہیں کہا، نہیں کیا ہم نے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا خیال، جس کو اپنے اندر سے بدلنے کا خیال نہیں ہے۔ ہاں ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے طلب پر طلب رکھنے والوں کے لیے۔ ابو طالب نام ہے آپ علیہ السلام کے چچا کا، ابو طالب نام ہے، طلب کا باپ، لیکن اندر سے طلب نہیں ہے ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دیا، ہدایت نہیں دی، ابو طالب کو بھی ہدایت نہیں دی۔ حالانکہ طلب کا باپ ابو طالب، یعنی طلب رکھنے والے کا باپ، کیوں نہیں ہو رہی؟ طلب رکھنے والا کا باپ ہے حالانکہ، لیکن ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ اندر سے طلب نہیں ہے، بدلنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ہاں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہاں کیا مطلب کہ جو انسان اندر سے بدلنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، پھر اللہ پاک اس کو بدلتے ہیں۔ جو بدلنے کا ارادہ ہی نہ ہو جس کو، اس کو عمر نوح بھی مل جائے تو وہ ویسا کا ویسا کر رہے گا میرے بھائی۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اجتماع میں آئے ہیں، ایک تو ہم میرے بھائی بزرگ دوستوں اب یہ دل کے اندر یہ لے کر کے جائیں کہ ہم بدلیں گے انشاءاللہ، کرو سب ارادے انشاءاللہ بدلیں گے انشاءاللہ، اور یہاں سے جانے سے پہلے اللہ کو کسی طریقے سے منوا کر جائیں گے، استغفار توبہ کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں خود فرما ادعونی استجب لکم، مجھے مانگو میں قبول کروں گا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ان من شیء الا عندنا خزائن، کوئی چیز نہیں اللہ کہتے ہیں جو میرے خزانے میں نہیں ہے، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہمارے لیے وقت نہیں آیا اب تک، اللہ ہم سے کہہ رہے الم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم، کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے بیان سے، اللہ کی یاد سے۔ میرے بھائیو ہمارے لیے وقت نہیں آیا، اللہ ہم کو کہہ رہا ہے، یوں سمجھو ہمارے لیے وقت نہیں آیا کہ ہم ابھی بدلیں، اس لیے میرے بھائیو ہم بدل جائیں۔ ہاں تو اگر ہم بدلیں گے تو نجات پائیں گے، اگر نہیں بدلیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیو دوستوں بدلیں گے نہیں تو نقصان کچھ نہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ 100 قتل کرنے والا بنی اسرائیل کا انسان 100 قتل کیے، لیکن جب بدلنے کے ارادہ کیا نا، ابھی توبہ کے لیے جا رہا تھا راستے میں، لمبی حدیث ہے، اب خدمت والے بلا رہے ہیں، اس لیے میرے بزرگ آخری باتیں میں عرض کر رہا ہوں، جلدی چند باتیں آخری عرض کر رہا ہوں، کیونکہ خدمت والے فون کر رہے ہیں کہ بھائی ناشتے کے لیے بھیجو، ابھی ترتیب سے ناشتے کے لیے بھیجیں گے۔ میرے بھائیوں وہ 100 قتل کر کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں بدل جاؤں، اب میں توبہ کر لوں، کس طرح سے بدلنے کا ارادہ کر دیا۔ ایک راہب کے پاس، عبادت گزار کے پاس جاتا ہے، اس عبادت گزار بھائی ان طلبہ کو جگہ چھوڑ دے، بھائی طلبہ کو تیرے جگہ چھوڑ دے، بس اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ حضرات کو چھوڑیں گے ترتیب کے ساتھ۔ طلبہ کھڑے ہو جائیں، مدرسے کے طلبہ چلے جائیں تاکہ یہ پہلے تب تک ناشتے سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ حضرات کو ناشتہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی نہ جائے بھائی، مہربانی کر کے اور کوئی نہ جائے۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تو 100 قتل کرنے والا بنی اسرائیل کا انسان، اس نے بدلنے کا ارادہ کر دیا کہ میں بدل جاؤں کسی طریقے سے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ایک عبادت گزار کے پاس چلا گیا کہ اب میں اس کے پاس جاؤں گا، اسے دعا کراؤں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس نے بتایا 9 حق قتل کر استعمال کا شی بقایا، 100 قتل کر لیا اب کیا بقایا؟ ہم بتاتے ہیں نا 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ ارے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہم نے کس چیز کو کس سے تجویز دے دی؟ ہم کیا ہو گیا میرے بھائی دوستوں، ہماری زبانوں کو کیا ہو گیا؟ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے
اسلام کا. یہ اسے عبادت گزار کیا بتا رہا ہے؟ یہ عبادت گزار بتا رہا ہے نہ وہیں کیا تھا اس سے بقایا، وہیں کیا چیز بقایا، وہیں کس توبہ نہ میں قتل کر لیے تھے اس وقت تک. فرمایا جب مجھے توبہ نہیں اب نصیب تو چلو پھر تمہیں بھی مار ہی دیتا ہوں. تلوار نکالی، اس کو بھی مار دیا، 100 قتل ہو گئے. پھر پوچھا بھائی کہاں سے بے کام دنیا مدن جس میں صحیح بتا میں نہیں. تو فضل اللہ الى عالمین حدیث کے اندر فضل اللہ الى عالمین، ایک عالم کا پتہ بتایا گیا. اس عالم کے پاس چلا گیا، اس عالم سے بتایا کہ ایسے سے ہو گیا میرے ساتھ، اب بتاؤ کہ لگے. پھر آپ کی اور اللہ کی رحمت کے درمیان کون سا پردہ ہے؟ کوئی نہیں. اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے بہت بچتی ہے. آپ ایک کام کر لو کہ جس بستی کے اندر یہ آپ نے قتل و غارت کیا نا وہاں نہیں جانا. کیوں؟ آپ کو وہاں تانا دیں گے لوگ، آپ پھر وہی کریں گے. فلانی جگہ نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ. کہا اچھا ٹھیک ہے. دعوت سے یہی کہا جاتا ہے کہ جہاں ہم گناہوں کے اندر پڑ گئے، جہاں ہم تو کچھ عرصے ہم ان کو چھوڑیں، اللہ کے راستے کے اندر چلے جائیں. ایسی صحبت اختیار کر لیں جہاں نیکیوں کے کمانے کا ماحول ہو، ماحول مہیا ہو جائے، توبہ کا ماحول مہیا ہو جائے، نیکیوں کے کمانے کا ماحول مل جائے، دعاؤں کا ماحول مل جائے، تہجد کا ماحول مل جائے، تکبیر اللہ سے نماز پڑھنے کا، اعمال کا ماحول مل جائے. تو وہی بنی اسرائیل کا ایک عالم اس وقت بھی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بستی چھوڑ دو جہاں تم نے یہ کیا ہے. ایک کام کرو فلانی جگہ جاؤ وہاں نیک لوگ رہتے ہیں. چلے گئے، چلا بیچارہ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے راستے میں پہنچا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح قبض ہو گئی. اب رحمت کے فرشتے بھی آئے، عذاب کے فرشتے بھی آئے. رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں اس کو جہنم میں لے جانا، یہ اس کو جنت میں لے جانا ہے. عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس کو جہنم میں لے جانا ہے. اللہ کی کریمی دیکھو میرے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا ان کے فیصلے کے لیے. یہ فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ میں فیصلہ کروں. چلے گا ہاں آپ ہمارا فیصلہ کب مان لو گے؟ کب مان لیں گے؟ چلے گا اچھا ایک کام کرتے ہیں، جھگڑا تمہارا ختم کرتے ہیں. اس کو دیکھو جہاں سے قتل غارت کر کے آیا نا، قتل کیے اس نے، تو جہاں پر اس نے قتل کیے ہیں وہاں اس کو ناپیں گے. اگر وہاں کے قریب ابھی ہے تو لے جاؤ جہنم میں، عذاب کے فرشتے لے جاؤ. اور جہاں یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا نیک لوگوں کے ساتھ توبہ کے لیے جا رہا تھا، تو اگر ان کے قریب ہے پھر لے جاؤ رحمت کے فرشتے، پھر جنت میں پہنچا دو اس کو. چلے گا ہاں یہ بات صحیح ہے. حدیث میں آتا ہے خدا کی قرآن میرے بھائیوں، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے زمین کو وحی کی جیسے اللہ تعالیٰ نے کی تھی نا. کہا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر. ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا تھا آگ کو. ایسے ہی اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا زمین کو، اے زمین جہاں سے یہ آ رہا ہے تبعدی، تو دور ہو جا، تو لمبی ہو جا. اور جہاں یہ جا رہا ہے اس کو کہا تقربی، تو قریب ہو جا، تو سمٹ جا. اللہ کی قریبی دیکھو میرے بھائیوں، ایسا کریم آقا، ایسا رحیم مولا، ایسا اللہ میرے بھائیوں، اس کو ہم ناراض کریں تو ہمیں پرواہ نہیں. اور 100 قتل کرنے والا وہ بنی اسرائیل کا انسان، وہ اس بات پر تل گیا کہ میں توبہ کروں، میں بدل جاؤں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ڈائریکٹ وحی دی کہ جہاں جا رہا ہے توبہ کے لیے تو سمٹ جا، تو قریب ہو جا. کیوں؟ جب اس کو ناپیں گے تو یہ قریب نکلے گا نیک لوگوں کے. جب ناپا واقعی ان لوگوں کے قریب نکلا جہاں یہ جا رہا تھا، بس یہ ان کے قریب نکلنا تھا، رحمت کے فرشتے نے اٹھایا اور لے لیا. میرے بھائی یہ تو خدا کی خدائی ہے، یہ اللہ کی. میرے بھائی دوستوں اگر ہم بدلنا چاہیں گے، ایک انسان تفسیروں کے اندر ہے ایک بہت گنہگار انسان، بہت گنہگار، اس کو لوگوں نے نکال دیا اپنی بستی سے. دفن اس بارہ گنہگار اس لوگوں ماحول دفن خراب کرنا. تفسیر کے اندر ہے میرے بھائی دوستوں، لوگوں نے نکال دیا گناہ کی وجہ سے، اس کے قصور غلطیوں کی وجہ سے. دور ایک جنگل کے اندر جب پہنچتا ہے، دور ایک جنگل کے اندر پہنچتا ہے، اب اس کا طبیعت ناساز ہو گئی، آخری سانس. اب دبن خدا ہے، تم خدا ہے، سچ کو نہیں کچھ کو نہیں. اے اللہ تو بھی اکیلا ہی، میں بھی اکیلا ہی، تیرا بھی کوئی نہیں، میرا بھی یہاں کوئی نہیں. اللہ مجھے تو لوگوں نے نکال دیا، لیکن تو ہی ہے میرے ساتھ. اللہ اگر تم مجھے معاف کرے گا، تیری خدائی کے اندر کوئی کمتی نہیں ہوگی. اللہ اگر تم مجھے عذاب دے گا اور میرے عذاب دے کر اگر تجھے خدائی کے اندر کچھ زیادہ ہوگا، زیادتی ہوگی، اضافہ ہوگا تو دے دے مجھے عذاب، ورنہ اے اللہ تو خدا ہے، تجھے معاف کر کے کچھ کمی نہیں ہوگی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو ہی اس کا انتقال ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام اللہ نے بھیجے، کہا جبرائیل موسیٰ سے کہہ دو کہ بنی اسرائیل کے اندر اعلان کر دے گا فلانی جنگل کے اندر میرا ایک ولی، میرا ایک دوست وفات ہو رہا ہے، جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی مغفرت کر دوں گا. میرے بھائیو بزرگو دوستو، کیسے اللہ ہے. جب بنی اسرائیل قوم وہاں پر پہنچی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب وہاں پر پہنچی دیکھا یہ تو یہ سوئی جوان، اس کو تو ہم نے نکال دیا تھا اس کے گناہوں، اس کے برے ہونے کی وجہ سے، یہ اللہ کا دوست کیسے؟ ایسے ہی بتا رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے، علماء نے لکھا 300 مقامات پر اللہ سے بات کی ہے، 300 مقامات پر. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ سے،
اے اللہ قوم تو یوں کہہ رہی ہے تو ہم نے اس کو نکال دیا تھا، یہ کیسے تمہارا پیارا ہے؟ کہا موسیٰ اس نے اپنے آپ میں اتنا بدلا، اس نے میرے ساتھ ایسی صلح کر لی، اس نے آج صرف اپنی مغفرت مانگی، آج یہ اگر تمام انسانوں کی مغفرت مانگتا تمام انسانوں کو معاف کر دیتا۔ اللہ کیسا ہے میرے بھائیوں، ہم کہاں جا رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر؟ بس میرے بھائیوں ابھی نظر اللہ نہیں آ رہا ہے اس لیے ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جیسے سورج چھپ جاتا ہے نا بادلوں کے، بادل آتے ہیں تو سورج چھپا ہوا، سورج ہوتا ہے لیکن دھوپ نہیں آ رہی زمین پر، نظر نہیں آتا ہے سورج کا، پھر کیا سورج ہی نہیں ہے؟ بجلی تار ہے، بجلی تار، اس میں بجلی ہمیں نظر نہیں آ رہی تو بجلی نہیں ہے۔ اللہ ہے میرے بھائیوں، ابھی مجھے اور آپ کو آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے اللہ کو۔ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب، سانس کی رگ سے بھی زیادہ قریب۔ ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اسی کی نعمتیں کھا کر اسی کی زمین پر اسی کی نافرمانی اسی کے سامنے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا حال ہو گیا ہمارے میرے بھائیوں، بوڑھے ہو گئے، جوان ہو گئے، قبر میں پاؤں رکھ دیے میرے بھائیوں، پھر بھی اللہ کو منوانے کی کوئی فکر نہیں مجھے اور آپ کو، کوئی گفتگو نہیں ہے۔ بس ایک نشہ ہے جینے کا، ایک نشہ سوار ہے میرے باپ کے اوپر، پرواہ ہی نہیں ہے میرے بھائیوں، بس جینا، بس زندگی، بس پیسہ، بس عہدے، بس مزے، یہ اسی کے چکر کے اندر پھنسے ہوئے۔ وہ مزے ہی بھول گئے جنت والے، اللہ کی رضا کا پتہ ہی نہیں، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضا۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ایک انسان موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر قارون گزرا، بعض علماء نے اس کو چچا زاد بھائی قارون موسیٰ علیہ السلام کا لکھا ہے، بڑی اس سے بہت نافرمان تھا۔ آخر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی۔ خیر لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے بہت تنگ آ گئے، اب اللہ سے دعا کر لے گئے، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اے اللہ اب تو قارون کو پکڑ لے، بس اب تو قارون کو گرفت میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ آج زمین تمہارے اختیار میں ہے، جو زمین کو کہو گے زمین وہ تمہارا حکم مان لے گی۔ تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا قارون کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو جب زمین کو نرم کر دیا اور موسیٰ کہنے لگے زمین سے، اے زمین اس قارون کو نگل جا۔ اب قارون دسنے لگا زمین میں، دسنے لگا زمین میں، جب اس کے تھوڑا سا پاؤں گیا اب کہتا ہے موسیٰ بچا لے، آتا ہے پھر جب تھوڑا سا اور گیا پھر کہتا ہے موسیٰ بچا لے، اب گھٹنوں تک گیا کہتا ہے موسیٰ بچا لے، پھر مجھے تھوڑا سا اور گیا، موسیٰ کہتے ہیں زمین سے اس کو نگل جا، اس نے بڑا بڑا مجھے ستایا ہے، اب زمین اس کو نگل رہی، قارون بار بار بتا رہا ہے موسیٰ بچا لے، پھر زمین موسیٰ کہہ رہے ہیں زمین سے اس کو نگل جا، پھر یہاں سے موسیٰ کہہ رہے ہیں زمین سے اس کو نگل جا، یہاں تک جب پورا زمین نے نگل لیا، ہاں سر بھی چلا گیا نیچے، اللہ کو پھر بندے پر اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اس نے تجھے اتنی مرتبہ کہا موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے، مجھے اپنی عزت کی قسم اگر مجھے کہتا ایک ہی مرتبہ اللہ مجھے بچا لے میں اس کو بچا لیتا۔ کس اللہ ہے میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اللہ سے کوئی کہہ دے نا دل ٹوٹ کر، ہاں نہ بچا کے رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکست ہے تو عزیز سر تیرے آئینہ ہے ساز میں، تو بچا کے نہ رکھ اسے، یہ کس کو بچا کے مت رکھ، تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ تیرا دل، آئینہ مطلب ہے یہاں پر دل، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تیرا دل ہے وہ دل، شکست ہے، شکست میں ٹوٹ جانا، اگر وہ ٹوٹ گیا نا دل تیرے اللہ کے سامنے، عزیز میں پیارا، تر بہت بہت پیارا، کس کے نزدیک؟ تیرے آئینہ ساز میں، جس اللہ نے یہ دل بنایا ہے اس کے نزدیک، پھر اس کو بہت اللہ کو پیارا ہو جائے گا یہ دل، یہ ٹوٹ جائے نا ایک مرتبہ اللہ کے سامنے، اسی دن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں تمام گناہوں پر عفو اور معافی کا قلم اللہ پاک پھیر دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں جب اس بات کی، ہمیں جب اس بات کی طرف ہے ہی نہیں جہاں کہ ہمیں اللہ کو بھی منوانا ہے، اللہ کو بھی معاف کروانا ہے، ہم تو میرے بھائیوں دوستوں اپنے نفس کے چوچڑوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو نفس کے خواہشات پورے ہی نہیں کر سکتے، ابھی ہماری آنکھیں نہیں بھرتی دنیا کو دیکھ کر، ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے دنیا کی نعمتوں کو کھا کر۔ میرے بھائیوں میرے بزرگ دوستوں بس اللہ ہی رحم کا معاملہ فرمائے، اس لیے ایک بزرگ کو پوچھا تھا بھائی جنت کتنی دور، فرمائے 2 قدموں پر ہے، ایک لات نفس پر رکھو دوسری لات جنت سے پہنچے گی، توکل لا تمروا الہا فإن النفس اخبث من 70 شیطانا، کہ بچتے رہنا تمہارا جو نفس ہے